الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سید الساجدین و زین العابدین علیہ السلام. اللہم انی اخلصت بانقطاعی الیک صلوات علی محمد وعلی محمد. صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے امام سجاد علیہ السلام کے کلام کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. چند برس پہلے ہم نے نہج البلاغہ کو پیش کیا تھا. اگر میں نہج البلاغہ کے بھی ایک ایک خطبے کی مکمل طور پہ تشریح کرتا، ایک ایک لفظ کو بیان کرتا، تو مجھ جیسے کو بھی نہج البلاغہ کی تشریح کرنے میں 400-500 درس کی ضرورت ہے. بغیر مبالغے کی بات کر رہا ہوں. اور اگر میں صحیفہ سجادیہ کی بھی ایک ایک دعا ایک ایک لفظ کے ساتھ تشریح پیش کروں تو کم از کم بھی مجھے 5-6 عشرے چاہیے. 50-60 سے زیادہ مجالس کی ضرورت ہے. توجہ ہے. صحیفہ سجادیہ کلام معصوم علیہ السلام. تو میں نے اس وقت نہج البلاغہ سے آشنائی کو پیش کیا تھا، اور اس دفعہ بھی صحیفہ سجادیہ سے آشنائی کو پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ میں پڑھنے کا، دعاؤں کی تلاوت کا شوق پیدا ہو، اور ہمارے نوجوان انس پیدا کریں، مانوس ہو جائیں. امام سجاد کی 15 مناجات ہیں. ان میں سے مناجات 15 ہمارے علماء کہتے ہیں ان سے بہتر مناجات ہمارے پاس نہیں ہے. ایک نیا تصور دیا ہے جناب امیر نے اور سید سجاد نے. دعا نہیں، مناجات بھی. دعا پکارنا. مناجات نجوہ سے ہے، سرگوشی کرنا. پکارا اسے جاتا ہے جو دور ہو، سرگوشی اس سے کی جاتی ہے جو قریب ہو. کان میں سرگوشی کی جاتی ہے. تو ایک نیا تصور دیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے. ارے پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ سرگوشی بھی کرو تو وہ سنتا ہے، نہ بھی بولو دل میں جو رکھتے ہو وہ جانتا ہے. کیونکہ قرآن نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. ان میں سے ایک مناجات ہے امام سجاد علیہ السلام کی، مناجات المترددین، جنہیں خدا کی بارگاہ میں لذت محسوس ہونے لگے. میں آج اس دعا کا انتخاب کیا جس میں انقطاع، لوگوں سے انقطاع، کٹ جانا، صرف خدا سے لو لگانا، دنیا سے کٹنا، خدا سے لو لگانا. سننا چاہیں گے نا اسے؟ توڑ لینا اپنے آپ کو دنیا سے اور خدا سے لو لگانا. ہیں دنیا میں
لیکن ہیں خدا کے ساتھ. کچھ خدا کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو دنیا ہی میں ہوتے ہیں. اہل بیت دنیا میں بھی ہوں تو خدا کے ساتھ ہے. پتہ نہیں میں اس کو پیش کر پایا ہوں یا نہیں. امام کہتے ہیں متلذذین، ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. لذت سمجھتے ہیں نا، جہاں انسان پلیجر حاصل کرے، انجوائے کرے. اب یہ مجبور ہیں یہاں کے بچے جو انگریزی پڑھے ہوتے ہیں، وہ انگریزی کے لفظ سے ہی زیادہ مجھے بات کر کہتے ہیں کہ لفظ ہوتا ہے عربی کا، اس کا ترجمہ اردو میں مشکل ہوتا ہے. انسان کو اچھا لگنے لگے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کو ان کی صحبت میں ان کی کمپنی اچھی لگتی ہے، چاہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوں، 1-2 گھنٹے اور بیٹھ جاؤں، 3-4 گھنٹے بیٹھا رہوں. توجہ ہے؟ چاہتے ہیں نا، جن دوستوں کے ساتھ آپ کا دل لگتا ہے وہاں بیٹھے رہیں. اگر کسی کے ساتھ دل نہ لگتا ہو تو کہتے ہیں جلدی چلا جاؤں، بیزار ہو جاتا ہے آدمی. مولا فرماتے ہیں کہ پروردگارہ، یہ میری مناجات ان کی مناجات ہیں جو تیری بارگاہ میں بیٹھ کے لذت محسوس کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کبھی بھی یہ اللہ سے راز و نیاز ختم نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ یہ کون اتنا دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو خدا سے اخلاص کے درجے کو پیش کر رہا ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں ہوں. آپ دیکھیں بعض اوقات افراد مسجد میں آتے ہیں، نماز اس طرح تیزی سے پڑھیں گے کہ جلدی جلدی چلا جاؤں. کچھ آتے ہیں بڑے سکون سے. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جب ایک درجہ انسان کو حاصل ہو جائے، فوراً حاصل نہیں ہوتا، ایک ایسا مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ جب وہ آئے تو پھر جانے کا جی نہیں کرتا. ایک ایسا بھی لحظہ آ جاتا ہے مومن کی زندگی میں کہ جانے کا جی نہیں کرتا. کہ جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو سمجھ لو اب راز و نیاز لائق ہو گئے ہو. راز و نیاز کرنے لگے انسان، خدا سے ہم کلام ہونے لگے، بات کرنے لگے. یہ جتنا بھی پیش کروں گا اس میں توسل کا انکار کہیں نہیں ہے. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں مرحوم آیت اللہ شیخ بہجت کا. آیت اللہ بہجت کا نام سن رکھا ہوگا. آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت، بہت بڑا نام گزرا ہمارے حوزے کا. کسی طالب علم نے ان سے سوال کیا کہ آقا میں طالب علم ہوں، حوزے میں پڑھتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں تو امام زمانہ سے کلام کرتا ہوں. جب میں امام سے بولتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، پکارتا ہوں، کیا مولا میری بات سنتے ہیں؟ تو آقا بہجت نے کہا، نوجوان تھا، طالب علم تھا، کہ اس سے یہ جو تم نے بھی سوال کیا نا، اس سے پہلے کہ میں سنوں امام نے سوال سنا، اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں نا، اس سے پہلے کہ تم سنو امام نے سنا ہے، پھر تم سن رہے ہو. وہ حجت خدا ہیں. اذن اللہ الواعیہ، یہ جو قرآن میں آیا ہے، اللہ کا سننے والا کان وہ اس کے حجت ہیں. توجہ رکھیں گے. تو توسل کا انکار نہیں، لیکن یہ جو دنیا میں رہ کے دنیا سے کٹنا، بعض اوقات انسان، توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، انسانوں کی بھیڑ میں ہوتا ہے لیکن اسے بھیڑ محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، اسے محسوس نہیں ہوتا میرے اطراف میں لوگ ہیں. وہ اتنا کسی سے وابستہ ہو چکا ہوتا ہے، اسے کوئی اور نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور بعض اوقات تنہا بیٹھا ہوتا ہے. تنہائی ہے، آئسولیشن ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کہ ایک حجرے میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں، وحشت سی ہو رہی ہے، میں تنہا نہیں ہوں، بہت زیادہ لوگ ہیں. جناب امیر کا بہت بڑا جملہ ہے، فرماتے ہیں پروردگارا اب میں کیا کروں، میں جو چیز دیکھتا ہوں اس سے پہلے، اس کے ساتھ، اس کے بعد میں ہر جگہ تجھے ہی دیکھتا ہوں. بھئی اسے محسوس کر رہے ہیں لوگ کیا میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں؟ سننا چاہ رہے ہیں نا سب حضرات؟ اب امام سجاد علیہ السلام دعا اس میں صحیفہ سجادیہ میں اس دعا میں جہاں خدا سے لو لگانے سے متعلق پیش کرتے ہیں، اللہم انی اخلصت بانقطاع الیک، میں نے اپنے آپ کو سب سے کاٹ لیا ہے، بریدہ ہوں، سب سے کٹا ہوں، تجھ سے وابستہ ہوں، میں تیرے سے اخلاص رکھتا ہوں. خالص کر لینا اپنے آپ کو، خالص. کسی بھی چیز کو بالکل خالص حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں میں خالصتاً تیرا ہوں.
جب انسان دنیا میں رہتا ہوا سب سے کٹنے لگے اور اس کو اندازہ ہونے لگے سب کے ساتھ میرا جو رویہ ہوگا وہ ویسا ہوگا جیسا خدا چاہتا ہے، ماں باپ سے ویسے پیش آؤں گا جیسا خدا چاہتا ہے، دوستوں سے ویسے پیش آؤں گا جیسا خدا چاہتا ہے، بہن بھائیوں سے ویسے پیش آؤں گا جیسے خدا چاہتا ہے، اولاد سے ویسا پیش آؤں گا جیسا خدا چاہتا ہے، بیوی سے بچوں سے سب سے ویسا پیش آؤں گا جیسا خدا چاہتا ہے، سب سے میرا ہمسایوں سے لوگوں سے ویسا رابطہ ہوگا جیسا خدا چاہتا ہے۔ اب آپ ہوں گے لوگوں میں لیکن ہوں گے خدا کے ساتھ، آپ کا رشتہ اتنا مضبوط و قوی ہوگا آپ کو تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہتے یا رسول اللہ اب جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمارے دوستوں نے ہم سے تعلق توڑ لیا، اب ہم تنہائی کا شکار ہو گئے، کوئی نہیں رہا۔ دوست کہتے ہیں کہ تم اب بتوں کی پوجا نہیں کرتے، اب تم مسلمان ہو گئے ہو، توجہ ہے؟ یہ آج کے دور میں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، یہاں پہ بھی شاید ہوتا ہوگا کہ میں تنہا سا محسوس کرتا ہوں، مومن ہو متقی ہو تو تنہا سا محسوس کرنے لگتا ہے۔ مغربی دنیا میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ مسلمان کم ہیں، ہمیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ صدر اسلام میں بھی تھا۔ کہا یا رسول اللہ ہم تنہائی کا احساس کرنے لگے ہیں، تو اللہ نے کہا میرے حبیب یہ جو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہمیں تنہائی کا احساس ہے، ان سب سے کہتے ہیں تنہائی محسوس نہ کرنا، تتنزل علیہم الملائکہ، تم پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے، تم چاروں طرف سے فرشتوں کی صحبت میں ہو، تو فرشتوں کی صحبت میں ہو۔ اپنے آپ کو اتنا عبادت سے مضبوط کر لیں تنہائی کا احساس نہ ہو، تنہائی کا احساس نہ کریں، محسوس کریں کوئی اور بھی ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو غیبت بھی غیبت نہیں لگتی، صرف غیبت میں ظلم کی وجہ سے امام کی کمی محسوس ہوتی ہے، ویسے امام کی کمی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ آپ امام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ایسا وقت آ جاتا ہے دنیا ظلم سے بھری ہے لیکن آپ ظلم سے اتنا دور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں میں امام کی بارگاہ میں ہوں، کوئی عادل امام حجت خدا میرا امام ہے، سرپرست ہے۔ امام کہتے ہیں انقطاع بہت ضروری ہے، کٹ جانا بہت ضروری ہے۔ لوگوں میں رہتے ہوئے اتنے دنیا دار نہ ہو جاؤ کہ پھر تمہیں آخرت بھول جائے۔ جملے کو پیش کر رہا ہوں، انقطاع، دنیا سے کٹ جانا۔ دولت کا ہونا بری چیز نہیں ہے، دولت ہی سے محبت کر لے لگنا بری چیز ہے، دولت ہی سب کچھ نہ بن جائے۔ گھر کا ہونا بری چیز نہیں ہے، گھر ہی سب کچھ بن جائے یہ بہت بری چیز ہے، اگر توجہ ہو۔ عہدے کا ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن عہدہ ہی انسان کے لیے سب کچھ ہو، آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی ہوں اور گردن اکڑی ہوئی ہو، سمجھ لیجئے اب یہ عہدہ اثر کرنے لگا ہے۔ لیکن جیسے ہی بزرگوں سے ملیں یہ نہ دیکھیں یہ بوڑھا آدمی ہے کوئی عہدہ نہیں رکھتا، فوراً آپ کا سر جھک جائے، ہاتھ ملانے خود ہی آگے بڑھیں، اب سمجھ جائیں عہدے نے اثر نہیں کیا، آپ نے عہدے پہ اچھا اثر کیا۔ پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ کچھ لوگوں پہ دولت، دنیا، عہدہ، منصب یہ چیزیں اثر کرتی ہیں، کچھ چیزیں ان پہ اثر کرتے ہیں۔ حبیب خدا فرماتے ہیں گھر بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں، ریت کا مٹی کا گھر بنا لیتے ہیں، کھیلنے کی عادت ہوتی ہے بچوں کی، مٹی کا گھر بنایا بیٹھ گئے، ماں نے آواز دی بچوں اندر آ جاؤ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بچہ ماں سے کہے نہیں اماں میں نے تو ریت کا گھر اپنا خود بنا لیا، مٹی کا گھر بنا لیا، میں اسی مٹی کے گھر کے پاس ہی رہوں گا کیونکہ میں نے اپنا گھر بنا لیا۔ جیسے ہی ماں آواز دیتی ہے بچہ فوراً گھر کو گراتا ہے، کہتا ہے لبیک، ماں کی آواز پہ لبیک کہہ کے فوراً واپس چلا جاتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں بچوں سے ہی سیکھ لو، دنیا میں گھر بناؤ ضرور لیکن دل نہ لگا لو اب میں مرنا نہیں چاہتا۔ محمد توجہ ہے عزیزان کرام، اتنا دل نہ لگا لیں کہ کہیں کہ اب میں مرنا نہیں چاہتا، میں صرف جینا ہی چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں یہودیوں سے متعلق کہتا ہے اتنا کما لیا ہے انہوں نے، اتنی دولت، یود احدہم ان یعمر الف سنہ، کہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال تک جیتا رہے۔
وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر. اللہ کہتا ہے 1000 سال بھی جی لیں تو کیا میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے. آنا تو میرے پاس ہی ہے. دنیا سے اتنے دل نہ لگائیں. مولا فرماتے ہیں بنے آخرت کے لیے ہو، دل دنیا سے لگائے بیٹھے ہو. اب چوتھے امام فرماتے ہیں کہ انقطاع ضروری ہے، دنیا سے کٹنا سیکھو. اتنا دنیا میں مگن نہ ہو جاؤ کہ دنیا ہی کے ہو جاؤ. کبھی کبھی دن کے اندر کچھ ایسا وقت نکالتے رہا کرو کہ تم ہو اور خدا ہو. نماز میں آتے رہو، کچھ نہ کچھ راز و نیاز کرتے رہو کہ خدا سے کٹ نہ جاؤ. دنیا سے کٹو، خدا سے نہ کٹو. جانا اسی کے پاس ہے. توجہ رکھیے گا، اسی کے پاس جانا ہے، اس سے نہ کٹو. عزیزان گرامی، ہوتا یہ ہے ہم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، دنیا سے لو لگا لیتے ہیں، اسی میں جینے لگتے ہیں، اسی میں بسنے لگتے ہیں، اب مرنا نہیں چاہتے. معصوم فرماتے ہیں نہیں، بنے آخرت کے لیے ہو. میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. مثال ہوائی جہاز کے سفر کی ہے. اب میرا پورے سال میں بہت سفر رہتا، تو اس میں 2 طرح کے سامان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی یہ سامان آپ کا بڑا سامان ہے، یہ چیک ان کر دیں، یہ چلا جائے گا، سامان میں چلا جائے گا. اور ایک ہوتا ہے ٹرانزٹ، چھوٹا موٹا بیگ ہاتھ میں رکھ لیجیے، یہ ہوائی جہاز میں ساتھ لے جا سکتے ہیں. توجہ ہے. تو ٹرانزٹ جو ہے جہاں پہ انسان کچھ دیر کے لیے گیا ہے، اور انگریزی کی اصطلاح ہے ڈیسٹینیشن، جسے کہتے ہیں مقصد. ایک ہے عبور اور ایک ہے مقصد. اصطلاحات کو سنیے گا، میں نے انگریزی کا صرف سہارا لیا نوجوانوں کے لیے. ایک ہے مقصد اور ایک ہے عبور. کچھ دیر کے لیے ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوں، چھوٹا سامان ہاتھ میں رکھ لیا، لیکن مقصد کہیں اور ہے، کہیں اور جانا. رات میں ہوائی جہاز، راستے میں ہوائی جہاز کہیں رکے گا، وہاں کے لیے چھوٹا موٹا سامان رکھا، لیکن مقصد ڈیسٹینیشن مقصد کہیں اور ہے، وہاں کے لیے بڑا سامان رکھوں گا. جب آ رہا تھا لندن سے تو بڑا سامان کراچی کے لیے رکھ دیا، لیکن راستے میں کہیں اور رکنا تھا، چھوٹا موٹا سامان رکھا. توجہ ہے. مولا فرماتے ہیں الدنیا ممر، یہ دنیا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، عبور کی جگہ ہے. چھوٹا سامان یہاں کے لیے رکھو، بڑا سامان وہاں کے لیے رکھو. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا. ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ دنیا سے اتنی محبت کر لیتے ہیں کہ کہتے ہیں بس یہیں کے لیے جو کمانا ہے کما لو. مولا فرماتے نہیں، الانقطاع، دنیا سے کٹنا بھی سیکھو. کماؤ، دنیا بناؤ، لیکن اس لیے نہیں کہ یہیں رہنا ہے. ضروریات ہیں یہاں کی ضرورت کے حساب سے کماؤ. جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کے لیے زیادہ کماؤ. سن رہے ہیں نا؟ اور سننا چاہ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ تو جانے گرامی، اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان سے کہ انقطاع، دنیا سے رہتے ہوئے اس دنیا کے نہ ہو جائیں. ہم بنے آخرت کے لیے. جو جہاں کے لیے بنا ہوتا ہے وہ وہاں کا زیادہ سوچتا ہے. ایک اور جملہ کہہ دوں تاکہ نوجوانوں کی اور زیادہ توجہ میرے ساتھ بڑھ جائے. نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو. پھر فرماتے ہیں میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑے محقق نے لکھا ہے جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کے راستے زیادہ جانتا ہے. خلقت سے لے کے ولادت تک وہاں رہے، ولادت سے لے کے شہادت تک یہاں رہے، جو جہاں زیادہ رہا ہو وہاں کے راستے زیادہ جانتا. انسان سن لے، تو یہاں کے لیے نہیں وہاں کے لیے بنا ہے، وہاں کے لیے کوشش کر. یہاں تو کچھ دیر کے لیے، 60 70 80 100 سال کے بعد چلا جائے گا. تو انسان بنا وہاں کے لیے ہے. مولا فرماتے ہیں جب بھی جنت کا تذکرہ آئے تو مومن کے وطن کا تذکرہ آیا. وطن کی بات سن کے خوش ہو جایا کرو. تو عزیزان گرامی، دنیا سے اتنی ہی لو لگائیں. اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم دنیا ہی کے ہو جاتے ہیں تو ہم دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. ہر چیز ہمیں دنیا میں چاہیے. بہت سے نوجوان کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ نے کہا کیوں؟ ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جب ہر دعا قبول نہیں کرتا تو کہا کیوں؟ توجہ ہے. ایک آدمی فصل لگا رہا ہے، ابتدائی مراحل کے اندر ہے، تو وہ چاہے گا ابھی فوراً بارش نہ ہو، ذرا یہ جو بیج ڈالے ہیں یہ مضبوط ہو جائیں، تھوڑا پانی کی ضرورت ہو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال دیتا ہے. دوسرا بیچارہ شہر میں گرمی کی شدت ہے، وہ کہتا ہے پروردگارہ بارش ہو جائے.
کسان دعا مانگتا ہے پروردگار ابھی بارش نہ ہو نہیں تو فصل اجڑ جائے گی، توجہ ہے؟ یہ دعاؤں کا ٹکرا بتا رہا ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اسے پانی کب برسانا۔ یہ دعاؤں کا ٹکراؤ ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، وہ خدا بہتر جانتا ہے اسے کیا عطا کرنا ہے، کسے عطا کرنا ہے، کہاں بارش نازل کرنی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، میں چند مطالب کو پیش کر رہا ہوں۔ احادیث میں ہے، پوچھا معصوم سے پوچھا کہ مولا دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، اور بعض ہم ایسے افراد دیکھتے ہیں بہت گنہگار ہیں، یہاں دعا مانگتے ہیں وہاں قبول ہو جاتی، ہم دعائیں مانگ مانگ کے یہاں پہ مہینے گزر گئے، کئی مہینوں سے رو رو کے حال ہو گئے، بیمار ہو گیا، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ مولا نے کہا بعض افراد کا مانگنا خدا کو پسند نہیں ہوتا، ایسے آ کے مانگتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اسے فوراً دے دوں، پھر نہ مانگے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کچھ ایسے مانگنے والے، کہا نا کہ گنہگار تو مانگتے ہیں پوری ہو جاتی ہے، کچھ ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں خدا کہتے ہیں اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں، یہ دوبارہ نہ مانگے، اسے فوراً عطا کر دیا۔ کہ کچھ ایسے مانگتے ہیں خدا کہتے ہیں اس کی نہیں سنوں گا، اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اذان گرامی معصوم فرماتے ہیں کچھ کا مانگنا خداوند متعال کو اتنا پسند ہوتا ہے، اتنا فرشتوں سے خود کہتا رہتا ہے نہیں اس کی نہیں سن رہا، کہ پروردگارہ یہ بڑا اچھا مانگ رہا ہے، کہ اسی لیے تو سن نہیں رہا، یہ اچھے انداز سے مانگ رہا ہے، مجھے اس کا مانگنا بہت پسند ہے۔ پروردگارہ یہ دعا جو اپنے لیے چاہ رہا ہے وہ تو اسے نہیں دے رہا۔ سنیے گا، غور سے سنیے گا، معصوم فرماتا کیا پروردگار اپنے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو نہیں دے رہا؟ کہ تم نہیں جانتے اسی دعائیں جو میں نہیں سن رہا یہ مہینوں سے مانگ رہا، اس کے بدلے میں آخرت میں کیا دینے والا ہوں۔ اگر اسے خود بھی پتا چل جائے کہ مجھے آخرت میں کیا ملنے والا تو رو رو کے کہے پروردگارہ کوئی دعا قبول نہ کر۔ یہ خود مجھ سے کہے کوئی دعا قبول نہ کر، ہمیں کیا اندازہ تھا اتنا ثواب ملنے والا ہے۔ وہ جو نہیں دعا سنتا اس کا بھی انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ اجر و ثواب کتنا ہے۔ عزیزان گرامی، اجر و ثواب کو ذہن میں رکھیے، آپ کا خدا سے رابطہ بہت ضروری ہے۔ جب مانگنے بیٹھیں تو بڑے عاجزی ان کے سارے کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ مطالب۔ وعجل فرج، چند چیزیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی انہیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ انقطاع ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرائط بھی ہیں، شرائط پوری نہ ہو تو دعا نہیں قبول ہوتی۔ کتاب کا نام ہے مکارم الاخلاق، مرحوم طبرسی کی کتاب ہے، 700 سال پہلے لکھی گئی۔ حبیب خدا فرماتے ہیں اگر ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ اگر کوئی حرام کھا لے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی نجس چیز، کوئی حرام چیز کھا لے، کہا یا رسول اللہ یہ جانتے ہوئے ہے یا نہ جانے میں بھی، انجانے میں بھی کوئی کھا لے؟ توجہ ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے کسی نے کھا لیا حرام، یہ اس کے لیے ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ کوئی انجانے میں بھی کھا جائے، حرام کھا گیا انجانے میں، کوئی نجس شے تھی، کوئی حرام تھا، جیسے اب پاکستان کے اندر سننے میں آیا تھا کہ قصاب یہاں پتہ نہیں کیا کچھ بیچتے رہے، حلال جانور کے نام پہ حرام بھی کھلاتے رہے، غیر ذبیحہ بھی کھلاتے رہے، ایسا ہے یا نہیں؟ معلوم ہی نہیں تھا، تو پیغمبر نے کہا اگر جانتے ہوئے کھائیں تو گناہ بھی ہے، جانتے ہوئے کھائیں تو گناہ بھی ہے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر انجانے میں کھا لے تو گناہ تو نہیں ہے لیکن وہ جو کھایا ہے اثر تو ہوگا۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ زہر کھا لے اور روز قیامت خدا سے لڑ پڑے میں مرا کیوں؟ بھئی جانتے نہیں تھا کسی نے زہر دے دیا، تو کہا اللہ نے کہا اثر ایسا تھا، اس کا اجر دے دوں گا کہ تو مارا گیا، بے موت مارا گیا، اسے گناہ دوں گا جس نے زہر دیا، لیکن جو اثر ہے وہ میں اثر نہیں اٹھاؤں گا، جو جس چیز میں اثر ہے ویسا اثر باقی رہے گا۔ پتہ نہیں بات پہنچے نہیں پہنچے؟ اثر نہیں اٹھایا جاتا، جو اثر وضعی، اثر تکوینی جو اس کے اندر ہے، اس کی بحث میں نہیں زیادہ تفصیل سے جاؤں گا، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پاک چیز کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ نے پرانے لوگوں کو دیکھا کچھ بھی پکانے لگتے تھے بار بار پاک کرتے تھے، گوشت پکائیں گے ایسا نہ ہو خون رہ گیا ہو، پاک کریں گے اسے۔ معصوم فرماتے ہیں کبھی بھی گوشت نہ پکاؤ جب تک کہ اسے پاک نہ کر لو، دھو اسے بار بار، پاک کرو۔ جب کھانے لگیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ چاول بھی پکائیں، دال بھی، کچھ بھی پکائیں، سبزی بھی پکائیں، اسے ضرور پاک کرتے ہیں، جب پاک کر لیں پھر پکاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے پاکیزگی کا ہماری دعا کی قبولیت میں کتنا اثر ہے۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہاتھ پاک کیا نہیں لگا دیا کھانے کو، اس لیے اب جب پکانے لگے تو خود بخود کھانے کو پاک کر کے، اسی لیے گھر میں کھانے کی اس لیے تاکید زیادہ ہے، کیونکہ باہر پکانے والے کا معلوم نہیں اس نے پاکیزگی کا لحاظ رکھا کہ نہیں رکھا، لیکن گھر میں اگر کوئی پکا رہا ہے تو پاکیزگی کا لحاظ رکھے گا۔ ایک اور بات کہہ دوں اگر سننا پسند فرمائے، ایک بہت بڑے استاد وہ مقدس میں ہمیشہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے وہ ماں جو بسم اللہ پڑھ کے آٹا گوندتی ہے اور وہ ماں جو بغیر بسم اللہ پڑھے آٹا گوندتی ہے، دونوں آٹے ہیں، دونوں کی روٹیاں بننی ہیں، اس روٹی کا اثر اور ہوگا، اس روٹی کا اثر اور ہوگا۔ جسے بسم اللہ پڑھ کے گوندا گیا ہے اس روٹی کا اثر اور ہے۔ حضرات گرامی، پہلی شرط ہے، پہلا جو مقام مرحلہ ہے، پہلی شرط ہے انسان حلال کھائے۔ توجہ رہے گی سب کی میرے ساتھ؟ تو پہلی شرط حلال، پاکیزہ شے، پاک کھائیں گے۔ اور چھٹے امام کی حدیث ہے، شہد کی مکھی سے ایک چیز ضرور سیکھو، صرف حلال کھاتی ہے، صرف حلال پیدا کرتی ہے، جہاں جاتی ہے پھولوں کا رس پیتی ہے، حلال شے، اور شہد پیدا کرتی ہے۔ مولا کہتے ہیں جانور ہے لیکن اتنا لحاظ ہے اسے حلال کا کہ اللہ نے قرآن میں کہا فیہ شفا، اس کے شہد کے اندر بھی ہم نے شفا رکھ دی ہے، کیونکہ حلال کھاتی ہے۔ تو پہلی شرط حلال، غصبی نہ ہو، چاہے حلال ہو، ہے بکرا ذبح بھی ہوا ہے، آپ نے 100 دفعہ پاک بھی کر لیا، ہے غصبی، کسی یتیم کا حق ہے، کسی بیوہ کا حق ہے، کسی مومن کا حق ہے، اس کا بھی وہی اثر ہوگا۔ بہلول دانہ تھے، سخت جملے کہہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے تو آگے بڑھوں گا۔ بہلول دانہ کا نام سن رکھا ہے سب نے، تو ایک بہت بڑے اس زمانے کے صوفی تھے، وہ ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ بھئی کچھ مجھے درس دیجئے، کچھ سبق دیجئے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ ماشاءاللہ پیر صاحب تھے تو ان کے ساتھ مرید بھی بہت زیادہ تھے۔ مریدوں نے کہا کہ حضور آپ کو اشتباہ ہو گیا، یہ تو دیوانہ ہے، کسی کو اندازہ نہیں تھا یہ عشق آل محمد میں دیوانہ، یہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، اسے لوگ پتھر مارتے ہیں، سڑکوں پہ سوتا ہے۔ تھے وزیر، صرف عشق آل محمد میں سڑک پہ آ گئے تھے۔ دیکھیں دیوانے پن کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، حرکتیں کرنے لگے ہر آدمی کہے گا پاگل۔ کون اپنا وزیر کا گھر چھوڑ کے سڑک پہ سوئے گا؟ وزیر تھے ہارون الرشید کے، سڑک پہ آ کے سونے لگے تو ہر آدمی کہنے لگا بھئی یہ پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا ہے، تاکہ ان کی مخبری نہ ہو جائے تو اب تقیہ کے اندر سڑک پہ سونے لگے، جو کوئی پھینک دیتا کھانا وہیں پہ کھا لیتے۔ اور کیوں؟ صرف عشق آل محمد میں، اسی دیوانگی میں بڑے بڑے سبق دے جاتے تھے۔ صرف اشارہ کروں گا، پھر میں یہ جو بات پیش کرنا چاہ رہا تھا اسے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ دربار میں آئے، دیوانگی میں بھی دربار میں آتے تھے ہارون، کیونکہ خالہ زاد بھائی تھا یہ، تو آنے دیتے تھے۔ آیا تو آ کے تخت پہ بیٹھ گئے، تو لوگوں نے اتار کے تخت سے مارنا شروع کیا کہ بھئی یہ خلیفہ کا تخت ہے اور تیری اتنی جرت، اتنی مجال، خلیفہ کے تخت پہ بیٹھ جائے۔ جب مارا پیٹا تو رونے لگے، بیٹھے رو رہے تھے، اتنے میں خلیفہ صاحب آ گئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے آ کے کہا کہ کیا بات ہے، یہ ہارون اتنا چیخ چیخ کے رو کیوں رہا؟ کہا کہ حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، ہم نے اسے تخت سے اتار کے بہت مارا۔ کہا اچھا مارا، پھر بہت خوش ہوا، کہا اچھا اسے مار پڑی۔ پھر کہا بہلول کب تک روتے رہو گے، چپ ہو جاؤ۔ کہا میں اپنے لیے نہیں، میں تو تیرے لیے رو رہا ہوں۔ کہا کیوں، میرے لیے کیوں رو رہا ہے، مار تو تجھے پڑی ہے۔ کہا میں اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا، اتنی مار کھائی ہے، تو کب سے بیٹھا ہے سوچ سوچ کے رو رہا، تجھے کتنی مار پڑے گی۔ توجہ ہے زیادہ نہیں گرام؟ تو کہا میں اپنے لیے نہیں، میں تو تمہارے لیے رو رہا ہوں، اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کا حق غصب کیا تھا میں نے، چند لحظے بیٹھا تو میں نے اتنی مار کھائی ہے، تم تو کب سے حق غصب کیے بیٹھے ہو، سوچ سوچ کے مجھے رونا آ رہا ہے کہ تجھے کتنی مار پڑے گی۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات کوئی دیوانہ ہوتا ہے، دیوانگی میں اتنے بڑے بڑے پیغام دے جاتا ہے۔ تو اب جنید بغدادی یا جو بھی اب
بہت بڑے صوفی ان کے مرید ساتھ میں کہا بھئی یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے. کہا نہیں تم نہیں جانتے، یہ صادق آل محمد کا شاگرد ہے. وہ بھی جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ آدمی عام آدمی نہیں ہے. کہا سبق دیجئے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے پوچھا، کہا بات کرنی آتی ہے آپ کو؟ حضرت بہلول نے پوچھا. کس سے؟ اتنے نام لینا مناسب نہیں. بہت بڑے صوفی ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کو بات کرنی آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بات کرنی آتی. کیسے بات کرتے ہیں؟ کبھی آرام آرام سے بات کرنی چاہیے، الفاظ اچھے استعمال کرنے چاہیے، اور جب بات کریں تو دوسرے کی بھی سنیں. اور وہ وضاحت کرنے لگے کہ جتنے مستحبات ہیں. انہوں نے کہا تم تو جاہل آدمی ہو، تمہیں تو بات تک کرنی نہیں آتی. یہ کہاں اٹھ کے چلے گئے. شاگرد کہنے لگے حضور پورا بغداد دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو ایسی ایسی توہین آمیز جملے کہہ کے چلا گیا، آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کہا نہیں اس کو تلاش کرو کہاں گیا، مجھے پھر بھی ملنا. اب وہ شاگرد کہنے لگے حضور مسئلہ کیا ہے، آپ ہمارے پیر ہیں. کہا نہیں اس کو تلاش کرو. چلے پیچھے چلے، قبرستان تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے کہ قبرستان میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. کہا کہ حضور وہ دسترخوان وہاں پہ اس نے قبرستان میں دسترخوان بچھا رکھا ہے، وہاں کھانا کھا رہا ہے. پہنچے، ٹوٹی ہوئی روٹیاں. کہا بہلول آپ کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں؟ کہا کھانا کھانا آتا ہے تمہیں؟ کہاں کھانا کھانا آتا ہے. کہا کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ کہا لقمہ چھوٹا چھوٹا لینا چاہیے، پہلے بسم اللہ پڑھو، ہر لقمے کے بعد الحمدللہ کہو، 20 مرتبہ چباؤ پھر کھاؤ. کہا جاہل تجھے تو کھانا تک نہیں آتا. پھر شاگردوں نے محسوس کیا حضور یہ آپ کو گالیاں بک رہا ہے، توہین کر رہا ہے، سارا شہر دیکھ رہا ہے، آپ کیوں اس کے پیچھے چلتے ہیں؟ کہا نہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کچھ نہ کچھ سبق ضرور ہوگا اس کے اندر. کہا نہیں تمہیں کھانا نہیں آتا. اٹھ کے چلے گئے کہیں اور تلاش کرنے لگے. دیکھا صحرا میں بیٹھے ہیں. کہا کہ بھئی ہم کچھ نصیحت کرو، موعظہ کرو. کہا تمہیں پتہ ہے نصیحت موعظہ کیا؟ کہا نہیں کچھ نہیں، آپ نے خود ہی بتا دیا، میں تو جاہل ہوں. اب آپ ہی جانتے ہیں، آپ بتائیے. کہ اب تم آئے ہو لائن کے اوپر. جب اقرار کر لے کوئی آدمی کہ نہیں جانتا، اسے سکھایا جاتا ہے. جو پہلے سے کہہ رہا ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ کیا سیکھے گا؟ کہا اچھا پہلے یہ بتائیے جو آپ کہہ رہے تھے بات کرنی نہیں آتی، بات کیسے کی جاتی ہے؟ کہا یہ تو بات کی بات ہے، آرام سے بولو، الفاظ اچھے ہوں. پہلے یہ دیکھو اللہ کی خوشنودی کے لیے بول رہے ہو یا مخلوق کے لیے؟ کس کی خوشنودی کے لیے کلام کر رہے ہو؟ پہلی تو بنیاد تو صحیح کرو. یہ تو ساری بات کی باتیں ہیں. کہا چلیں آپ نے مجھے بولنا سکھا دیا، اب یہ بتائیے کھاتے کیسے ہیں؟ کہا کھانے یہ تو سب بات کی باتیں ہیں کہ بسم اللہ پڑھو، الحمدللہ کہو، لقمہ چباؤ، چھوٹا لقمہ ہو 20 دفعہ چباؤ، پھر آرام سے زیادہ نہ کھاؤ. یہ سب بات کی، یہ تو مستحبات ہیں، یہ تو بات کی باتیں ہیں. پہلے یہ دیکھو حلال کھا رہے ہو، غصبی تو نہیں ہے، کسی یتیم و بیوہ کا حق تو نہیں کھا رہے ہو. یہ تو سب بعد میں آئے گا. مستحبات تو بات کی باتیں ہیں، پہلے بنیاد تو صحیح کرو. دعا کی استجابت میں بھی یہی سب چیزیں ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ نے مجھے سکھا دیا بولنا کھانا، اب کوئی نصیحت کر دیں. کہا کبھی بھی جب آپ آخرت کی بات کریں تو یہ نہ کہیں کل سے شروع کروں گا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کہا جب بھی آخرت کی بات کرو تو حضرت بہلول نے کہا کبھی بھی یہ نہ کہنا کل سے شروع کروں گا. جب بھی آخرت کی بات کرو تو کہو آج سے ابھی سے شروع کروں گا. کیونکہ جب کہو گے کل تو وہ کل آتی ہی نہیں. میں آج تو ایگزمپٹڈ ہوں، پھر کیونکہ میں نے اپنے لیے خود ہی کہہ دیا کل سے کام شروع کروں گا. آج پھر بھی میں استثناء ہوں. توجہ ہے؟ جب انسان کہتا ہے نا کل سے انشاءاللہ، تو پھر آج پھر وہ نماز قضا کل سے نماز پڑھوں گا، آج پھر نماز قضا کر دی. کل سے حلال کھاؤں گا، آج پھر اس کا مطلب ہے شبہ والی چیز کھا لے گا. کل سے ماں باپ کا احترام شروع کروں گا، آج پھر اس کا مطلب ہے گستاخی کی نیت باقی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہیں میں ابھی سے شروع کروں گا، جو نماز رہ گئی ہے آج کی اسے ادا کر لوں، پھر کل کا دن انشاءاللہ مجھے نیا رزق بھی دے گا، نیا سلیقہ بھی دے گا، نئی عبادت کی مہلت بھی دے گا، نیا دن شروع ہوگا میرے لیے، بہت سی برکتیں لے کے آئے گا. اسی کو کہتے ہیں انقطاع، دنیا سے کٹ جانا، خدا سے لو لگانا. انسان خدا سے جب وابستہ ہو تو وہ پھر کل کا انتظار نہیں کرتا، ابھی سے ہر کام کو. جب توبہ بھی کریں تو ابھی سے توبہ کریں. ہمارے ایک دوست وہ کہتے تھے، میں اپنے وہ بھی عالم ہیں، کہنے لگے میں کچھ دوستوں سے کہا بھی آپ سگریٹ چھوڑ دیں. کہنے لگے بہت آسان ہے. آسان ہے تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیا 100 دفعہ چھوڑ چکے ہیں؟ پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی. یعنی انسان نیت کر لے کہ ابھی چھوڑوں گا پھر دوبارہ نہیں. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ انسان کا عزم ہو، ارادہ پختہ ہو، آج سے توبہ کی ہے، اب دوبارہ اس کام کو انجام نہیں دوں گا. عزیزان گرامی، مجلس میں جب آئیں تو فیصلہ کر کے جائیں میں آل محمد کا ماننے والا ہوں. جب میں ان کا ماننے والا ہوں تو پھر کسی اور راستے پہ مجھے کوئی بہکا نہیں سکتا.
دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی مثال قائم کرے تو ہم مثال قائم کریں، علم میں، تعلیم میں سب سے آگے جتنے افراد ہوں وہ ہمارے ہوں، آل محمد کے ماننے والے ہوں. ہم ہر حکومت کی، ہر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کی ضرورت بن جائیں اپنے علم کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے. جملہ میں کہہ گیا ہوں لیکن واہ واہ بالکل بھی نہیں ہوئی اس جملے پہ. ہم پوری دنیا کے ہر فرد کی، ہر حکومت کی ضرورت بن جائیں. ہمارا علم و تعلیم اتنی زیادہ ضرورت بن جائیں. ہر آدمی محسوس کرے ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ علم میں آگے ہیں تو آل محمد کے ماننے والے ہیں، تعلیم میں آگے ہیں تو آل محمد کے ماننے والے. پھر جو پڑھیں گے بھی آپ تو اس میں برکت زیادہ ہوگی. کیوں برکت زیادہ ہوگی؟ کیونکہ ہدف آل محمد ہے. وعجل فرج. وقت نہیں رہا، تفصیل میں نہیں جا سکتا، چند ایک مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انقطاع کیا ہوتا ہے. آج ذہن میں رکھیے گا، حضرت قاسم ابن حسن دیکھیں نوجوان ہیں، 13.5 برس کے ہیں، 13 برس. ابھی تک بہت سے بچوں کو شعور نہیں آیا ہوتا آج کے زمانے میں، لیکن اتنا شعور بلند ہے. انقطاع، دنیا سے اتنے کٹے ہوئے ہیں جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. جب عاشق حسین ابن علی کوئی ہو جاتا ہے تو پھر اسے دنیا کی پرواہ ہی نہیں رہتی، وہ شکر کی منزل پہ آ جاتے ہیں. میں نے پیش کیا تھا نا اس دن صبر کی منزل کو. عزیزان گرامی، یہ شکر کی منزل پہ جناب اسماعیل علیہ السلام کہتے نظر آ رہے ہیں، سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان جب آپ چھری رکھیں گے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. مرتے ہوئے شہادت ہے نا، اللہ کی راہ میں مارے جا رہے ہیں تو شہادت ہے. شہادت ہے یا نہیں ہے؟ بے شک شہادت ہے. جو اللہ کی راہ میں ہے وہ شہادت ہے. جانتے ہیں خود بھی نبی ہیں جناب اسماعیل، کہ راہ خدا میں مارا جا رہا ہوں، یہ شہادت ہے، لیکن کہا صبر کروں گا. چھری جب چل رہی ہو تو صبر کرنے کی ضرورت ہے. جناب اسماعیل علیہ السلام صبر کرتے ہیں. جناب قاسم پوچھتے ہیں جناب سید الشہداء سے، چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ میں مصائب پہ نہیں آیا ابھی، لیکن آنکھوں میں آنسو میں جانتا ہوں آ جائیں گے. کہا ہاں، لیکن بھتیجے بتائیے کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے، موت کو کیسا پاتے ہیں؟ کہ احلی من العسل. چچا جان اگر آپ کی خاطر آپ پہ قربان ہونا نصیب ہو تو موت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. اللہ اکبر. اب تفصیل میں نہیں جا رہا. تو وہاں پہ جناب سید الشہداء نے کہا آپ کا نام ہے، فوراً سجدے میں گر گئے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے، میں تیرے ولی پہ قربان ہو رہا. جناب اسماعیل صبر کرتے ہیں، جناب قاسم شکر کرتے ہیں. یہ حسین ابن علی کی تربیت ہے، وہ شہادت پہ شکر کی منزل پہ فائز کر دیتے ہیں. توجہ رکھیں گے عزیزان گرامی، جب کتنی باریکیاں ہیں. انقطاع کیا ہے؟ جناب امیر ہوں، اہل بیت علیہ السلام کتنے سخت مظالم سے گزرے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی کسی مرحلے کے اندر لرزتے نظر نہیں آتے. ہر حالت میں کہتے نظر آتے ہیں پروردگارہ تیرا کتنا ہم پہ کرم ہے کہ تو نے ہمیں اتنا افضل بنایا ہے، تو نے آزمائشیں ہمیں زیادہ دی. کسی مرحلے میں شکوہ نہیں. میں چند امام سجاد علیہ السلام کی اس دعا سے مطالب کو اور وسعت دینا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں مسائب پہ آؤں. اگر سننا پسند فرمائیں گے تو امام سجاد کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں گے. وعجل فرج. اس دعا کے بہت فراز ہیں، 28ویں دعا ہے، دیکھتے رہیے گا. میں جانتا ہوں لوگ جس طرح سے جس حالت میں بیٹھے جہاں جہاں پروردگار جناب سید آپ کا آنا قبول فرمائے. تو عزیزان گرامی امام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ جب انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے تو اسے تیری بارگاہ کے اندر خود لطف محسوس ہونے لگتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے میں اس کی بارگاہ میں ہوں. آپ نے دیکھا ہے آپ بہت زیادہ گرمی کی شدت میں اچانک
ٹھنڈا پانی مل جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ انسان جیسے ہی پانی پیتا ہے تو اس کو ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، سکون سا آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے معصوم فرماتے ہیں کہ شہادت آل محمد کے لیے تسکین کا سبب بنتی ہے۔ نہیں پہنچا سکا، تسکین کا سبب بنتی ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 1000 تلواروں کے سائے میں شہادت دینا مجھے بستر مرگ پہ مرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ کہا مولا کیوں سکون سے بستر پہ مرنا آپ کو اتنا پسند نہیں ہے، شہادت کیوں اتنا چاہتے ہیں؟ کہا کیونکہ وہ لقاء اللہ ہے، اللہ کی ملاقات ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ سے ملاقات ہے۔ سارے مجمع کی توجہ، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں صحیح طرح سے پہنچا پاؤں۔ سورہ یوسف ذہن میں لے آئیے گا، 12واں سورہ ہے۔ ایک مرتبہ زلیخا کو سب مذمت کرنے لگیں کہ کون ہے یوسف، کسی جوان کے عشق میں مبتلا ہو گئی؟ کہا نہیں، ایک مرتبہ بلاؤ یوسف کو۔ ایک کنیز سے کہا اسے گزار دے، سب سے کہا کہ ہاتھ میں سیب رکھو، چھری ہاتھ میں لے لو، جب میں کہوں تو کاٹنا۔ کہا دیکھو اب کاٹو۔ جیسے جناب یوسف گزرے سب نے کاٹنا شروع کیا، انگلیاں کاٹ دیں۔ کہا بل ہوا ملک کریم، قرآن کی آیت ہے، کہ یہ انسان نہیں لگتا، لگتا ہے آسمان سے اترا۔ کا حسن یوسف دیکھنے کے بعد ہاتھ کٹتے چلے گئے، محسوس نہیں ہوا۔ اور جو لقاء اللہ میں ہو، لقاء اللہ سے ملاقات میں ہو، مولا نے فرمایا ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ کہ ہم تو کیا، ہمارا شیعہ، ہمارا ماننے والا، ہمارا چاہنے والا جب شہادت کے وقت دیکھتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں آپ سے، میں تو کہتا ہوں موت کے وقت بھی، توجہ ہے میرے ساتھ، جناب یوسف کو دیکھا، ہاتھ کاٹ دیے، محسوس نہیں ہوا۔ اور اگر آخری وقت میں مولا فرماتے ہیں، جناب امیر کہتے ہیں یا حارث الحمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدان جو بھی مرے گا مجھے ضرور دیکھے گا، پھر ہمیں موت محسوس نہیں ہوگی، علی دیکھ رہے ہوں گے ہم۔ جب ہم مولا کی زیارت کر رہے ہوں تو پھر موت ہمیں کوئی عار نہیں ہے۔ اس لیے دنیا سے انقطاع ضروری ہے آپ کا، دنیا سے خوف کو ختم کر دیں، کوئی آپ کو ڈرا نہ پائے۔ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، مجالس میں آنے لگیں تو آپ کو محسوس ہو کہ میں واقعاً امام سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، واقعاً ملاقات ہے۔ حضرات گرامی، پورا دور دنیا کا، سب کچھ دنیا ختم ہو جائے گا، باقی رہے گا تو ذکر محمد و آل محمد باقی رہے گا۔ شاید علم کا سایہ آ گیا ایسے ایک جملے پہ کہ میں نے جناب سید الشہداء کا نام لیا، پھریرا خود بخود آ گیا۔ کیسی عجیب و غریب بعض اوقات کیفیات طاری ہوتی ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا کہ صرف ایک سید الشہداء کا نام لیا تو حضرت عباس کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رہے۔ تو تاریخ نے بڑی بڑی ہستیوں سے متعلق لکھا ہے، انہیں دنیا کی کوئی محبت نہیں۔ سید الشہداء شب عاشور اصحاب کو ایک ایسی کیفیت میں لے گئے کہ ان میں سے ہر فرد شہادت ہی چاہتا تھا۔ ایک سفر شروع ہوتا ہے، اس سفر میں اگر جو سفر میں لے جا رہا ہے، اس مسیر میں، اس سیر میں، اس سلوک میں، تو پھر انسان کبھی رکتا نہیں ہے، وہ بہت آگے چلا جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، شب عاشور کے چند جملے مصائب کے ضرور، میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ نے محسوس کیا تو محبت و عشق کے آنسو آپ کی آنکھوں سے بہیں گے۔ میں گریے کو متعلق پیش کرنا چاہتا تھا آج، لیکن اب وقت نہیں رہا۔ شب عاشور ہے، سید الشہداء اصحاب کو جمع کر لیتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ پھر ایک جملہ کہتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں جنت کا سردار ہوں، جنت میرے ساتھ ہے، میں وعدہ کر رہا ہوں جو چلا بھی گیا اس کی بھی شفاعت کر دوں گا، جو چلا بھی گیا اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ پھر کہتے ہیں عباس چراغ گل کر دو، کوئی شرم محسوس نہ کر رہا ہو کہ میں سب کے سامنے کیسے اٹھ کے چلا جاؤں، کسی کو حیا نہ آئے، آپ چراغ گل کر دیجئے۔ جناب عباس نے چراغ پہ ہاتھ رکھا، چراغ بجھا دیا۔ پھر جناب سید الشہداء نے دہرایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی نہیں اٹھا۔ پھر کہا زہیر قین جو اب یہ بھی شیعہ ہوئے تھے، اگر آپ جانا چاہیں چلے جائیں۔ تو اب جناب زہیر قین نے ایک سوال کیا، کہا مولا کل کیا ہوگا؟ کہا شہادتیں کیسے ہوں گی؟
کہ سر قلم کر دیے جائیں گے، بازو کاٹ دیے جائیں گے، بہت بے دردی سے شہید کیے جاؤ گے۔ کہا مولا پھر؟ کہا پھر تمہیں دفنایا بھی نہیں جائے گا، لاشیں ایسی دھوپ میں پڑے رہیں گے۔ کہا مولا یہ کتنی مرتبہ ہوگا؟ کہا ایک بار۔ کہا اگر اے حسین 70 مرتبہ یا 70,000 مرتبہ ہمیں مار کے کاٹ کے دھوپ میں جلا دیا جائے، پوری زندگی قبر نصیب نہ ہو، اب جب ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے ہم کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ جانتے ہیں اس موقع پہ جناب سید الشہداء نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور رو کے کہا نانا جیسے اللہ نے اصحاب مجھے دیے ہیں ویسے اصحاب نہ آپ کو ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھیا حسن کو۔ آپ سب کہتے تھے آ جاؤ، وہ آتے نہیں تھے، میں کہتا ہوں چلے جاؤ، یہ جاتے نہیں۔ عشق آل محمد، عشق حسین ابن علی۔ تھوڑا سا آج میں شاید وقت زیادہ لے جاؤں، کوشش کروں گا وقت کے اندر تمام کروں۔ اور صبح عاشور کہتے ہیں جناب سید الشہداء، جب سارے اصحاب شہید ہو گئے عصر کے وقت، جو آنا چاہتا ہے آ جائے، جو حل من ناصر ینصرنا، جو مدد کے لیے آنا چاہتا ہے آ جائے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ مولا اگر آپ نے بلانا ہی تھا تو پھر جانے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے؟ آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے بہت دقیق بحث کی ہے، بڑی علمی گفتگو کی ہے۔ کیا آیا معاذ اللہ تضاد ہے حسین کے کلام میں؟ رات میں کہتے ہیں چلے جاؤ، دن میں کہتے ہیں آ جاؤ۔ رات میں کیوں کہہ رہے ہیں چلے جاؤ اگر دن میں بلانا ہے؟ کہ نہیں، تضاد نہیں ہے۔ رات میں اپنوں سے کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، دنیا کو سمجھا رہے ہیں دیکھو میرے جتنے بھی ہیں ان میں کوئی برا نہیں ہے، اگر ہوتا تو چلا جاتا۔ کہا اور دن میں میں نے اپنے قاتلوں سے کہا جو آنا چاہتا ہے آ جائے، کہا ان میں کوئی اچھا نہیں تھا، ہوتا تو آ جاتا۔ مولا یہ بتانا کیوں ضروری تھا؟ کہ جتنے میرے ہیں نا ان سب پہ قیامت تک سلام ہے، ہر نبی ہر امام آ کے سلام کرے گا، حسین آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے ان سب پہ سلام ہو۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ان ساتھیوں میں کوئی برا رہ جائے۔ اور کہا اگلے دن وہ قاتل تھے، قیامت تک اللہ سمیت سارے فرشتے ملائکہ ان پہ لعنت کرنے والے تھے، ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی اچھا رہ جائے۔ میں نے کہا اگر آنے والا ہے تو آ جائے۔ تو مولا نے بتایا میرے والوں میں کوئی برا نہیں ہے، میرے دشمنوں میں کوئی اچھا نہیں ہے۔ حسین کس راستے پہ لے کے چلے ہیں اب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصحاب حسینی کون ہیں؟ جناب سید الشہداء شب عاشور جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں بیٹھے ہیں۔ روایت کہتی ہے جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ جملہ کہا بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان تو لے لیا ہے نا، یہ کہیں چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ بھیا بابا کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے، بھیا حسن کو چھوڑ کے چلے گئے، نانا کو۔ کہا نہیں میرے اصحاب ایسے نہیں ہیں، میں نے امتحان لے لیا۔ تو روایت کہتی ہے یہ جملہ جناب حبیب نے سن لیا، انہوں نے فوراً اصحاب حسینی کو آواز دی، کہا اے انصار حسینی باہر آ جاؤ خیموں سے۔ کہا علی کی بیٹی چاہتی ہے ہم ثابت کریں کہ ہم وفادار رہیں گے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب نے آواز دی، کہا سب اپنی تلواریں نکال لو۔ کہا اے علی کی بیٹی اگر آپ حکم دیں ہم اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ دیں گے، لیکن کبھی بھی حسین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اس لہجے پہ جناب زینب نے رو کے کہا کہ اماں یہ سب حسین کے انصار ہیں، ان سب کی شفاعت کیجیے گا۔ اجرکم اللہ، جن میں سے ہر شفاعت خود کر سکتا ہے جناب زینب کبریٰ کی دعا ہے انہیں۔ عزیزان گرامی بس بھئی شب گزر رہی ہے، صبح نمودار ہو رہی ہے۔ اب آج 7ویں کی شب ہے نا، آپ جانتے ہیں اس میں کن کن کا پانی بند ہو رہا ہے؟ آپ تو اگر زیادہ روئیں گے تو کچھ دیر میں پانی پی لیں گے نا، آپ کا پانی بند تو نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کس کس کا پانی بند تھا؟ کبھی بچوں کا پانی بند نہیں کیا جاتا۔ پروردگارا عجیب و غریب کیفیت ہے، یہ کربلا میں آنے والے کیسے ظالم تھے، بچوں تک کا پانی بند کر دیا۔ بس بھئی گزر گئے وہ دن، پانی کے سب کا پیاس کا دن گزر گیا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، جناب علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی، کہا اللہ اکبر۔ ساری بیویاں سن رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی بہن نے رو کے کہا کتنا درد ہے علی اکبر کی اذان میں، اے کاش ایک اور بہن جو مدینے میں ہے وہ بھی سن لیتی کتنا درد ہے علی اکبر کی اذان میں۔
بس بھی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دن گزر رہا ہے، ایک ایک کر کے تمام اصحاب شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ آج آپ کے ذہن میں ہے نا 13.5 برس کے ایک جوان، مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے کی شہادت ہے۔ آج قاسم ابن حسن کی شہادت کو پیش کروں، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج کسے پرسہ دیں گے؟ امام حسن مجتبیٰ کو، وہ امام جن کے لاشے پہ تیر برسائے گئے۔ یہی فرق ہے امام حسن حسین میں، امام حسن کے لاشے میں تیر برسے تھے، امام حسین کا لاشہ تیروں پہ رکھا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، کوئی رونے میں بخل نہ کریں۔ یہاں تک میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے، جناب امام حسن مجتبیٰ کا جب آخری لحظہ تھا تو ایک 2 برس کا 1.5-2 برس کا بچہ آیا، سینے پہ لیٹ گیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے بہت پیار کیا، جناب فروہ نے کہا قاسم اتر جاؤ سینے سے، بابا کو زہر دیا گیا ہے، کلیجے کے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا روایت کے الفاظ ہے کہ نہیں فروہ رہنے دو اسے میرے سینے پہ، مجھے قاسم سے بڑی محبت ہے، میرا دل کہتا ہے امام حسن مجتبیٰ کی نگاہوں میں میدان کربلا ہوگا، شاید بیٹے کا لاشا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بھی پیش کروں گا مصائب کو، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج ابھی زیارت برآمد ہوگی تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے جناب قاسم کا پرسہ دیتے ہوئے؟ ایک ماں ساتھ آئی تھی، تب ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ نے بلایا، نام پہ اختلاف ہے لیکن بلایا، ماں نے بلایا، ساتھ تھی، سب نے لکھا ماں ساتھ گئی ہیں کربلا۔ ایک مرتبہ بلایا، کہا قاسم آپ کے بابا نے وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ قاسم کو ضرور بھیجنا میرے بھائی کے ساتھ، بیٹا میں بیوہ ہوتے ہوئے کربلا ساتھ آئی ہوں تاکہ میں آپ کے بابا کی وصیت پہ عمل کر سکوں، میں آپ کے بابا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ بیٹا آپ کیوں نہیں ابھی تک گئے؟ کہا اماں جب بھی چچا سے اجازت مانگتا ہوں، چچا جان مجھے اجازت دے دے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، چچا کہتے ہیں قاسم تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، میری یاد تازہ ہو جاتی ہے، قاسم تم شبیہ ہو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی دن گزرتا رہا، ایک ایسا وقت آیا، روضۃ الشہداء میں مرحوم کاشی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک بیوی کہتی ہیں کہ جناب زینب کبریٰ سے کہا بی بی مجھے لگتا ہے یہ میرے یتیم کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ خیموں کے باہر کسی یتیم بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، گھٹنوں پہ سر کو رکھ کے جناب قاسم بیٹھے رو رہے تھے، نہ جانے کیا کیفیت ہوگی۔ یہ عشق ہے، شہادت کا عشق ہے، امام حسین کا عشق ہے۔ میں ایک اور جملہ کہوں، خدا نہ کرے، آپ نے دیکھا نا بیوہ ماؤں کو بڑی محبت ہوتی ہے، ہر بیوہ خاتون چاہتی ہے میرے بچے کو کوئی نہ مارے، کبھی بھی کوئی بیوہ خاتون نہیں چاہتی اس کے بچے کو کوئی مارے۔ ایک اور جملہ روک کے کہہ رہا ہوں، میرے طرف دیکھیے گا، جب شام غریبہ میں جناب سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے نا، تو اس وقت بھی جناب رباب بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھ رہی تھی۔ جب دیکھ رہی تھی نا تو جناب زینب بار بار ایک ہی جملہ کہتی ہوں گی، رباب مت دیکھو مجھے، میرا عباس نہیں رہا۔ رباب میرا عباس نہیں رہا۔ تو بیوہ خاتون کے سامنے کبھی بھی یتیم بچے کو نہیں مارا جاتا۔ یہاں تک سرور کائنات کہتے ہیں اپنے بچے کو بھی یتیم بچے کے سامنے پیار نہ کرو، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ بس میں ایک مرتبہ جناب قاسم ابن حسن کی والدہ نے سنا میرے یتیم بچے کی آواز آ رہی، خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا بیٹا بیٹھا رو رہا ہے، دونوں گھٹنوں کے درمیان سر رکھے رو رہے ہیں۔ کہا قاسم کیا بات ہے؟ کہ اماں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے، میں بار بار کہتا ہوں مجھے اجازت نہیں دیتے۔ کہ قاسم آپ کے بابا نے کہا تھا، اے فروہ میں نے قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھا ہے، اگر بہت پریشان ہو نا قاسم تو کہنا تعویذ کھول لے، قاسم اس سے زیادہ بڑی پریشانی نہیں آ سکتی۔ قاسم تعویذ کھولو، اس میں حل لکھا ہوگا۔ جناب قاسم نے تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اذا وجدت عمک الحسین غریبا مظلوما وحیدا عطشانا، اے قاسم جب اپنے چچا کو حسین ابن علی کو تنہا پاؤ، دیکھو کہ بڑے پیاسے ہیں، مظلوم ہیں، غریب ہیں، تو قاسم بالکل گریز نہ کرنا، اپنی جان چچا پہ قربان کر دینا۔ جناب قاسم نے آنسو صاف کیے، خط لیا، بابا کا خط چوما، کہ چچا دیکھے میرے بابا نے کیا لکھا۔
امام حسین نے بھائی کا خط لیا، چوما، روضۃ الشہداء میں لکھا امام حسین نے خط کی تحریر کو چوما، آنکھوں سے لگایا، مدینے کا رخ کیا، کہا ہائے میرا بھائی، مجھے غربت میں یاد رکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ کہا میرے مظلوم بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا، کہ بھیا آپ نے یاد رکھا۔ ایک مرتبہ تحریر کو پڑھا، کہ قاسم اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں کہ میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ تو مرحوم کاشی نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے اپنی باہیں جناب قاسم کے گلے میں ڈالی، جناب قاسم نے چچا کے گلے میں باہیں ڈالی، فبدأ یبکیان، دونوں بلند آواز سے رونے لگے، فغشی علیہما، دونوں بے ہوش ہو کے گر گئے، ایک ہی بات دہراتے جاتے تھے، واہ حسنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملے میں یہاں پہ تمام کر دیتا، لیکن جناب قاسم کی مظلومیت یہاں پہ رک نہیں سکتی۔ بس بھئی آخری جملے سنیں گے، رونے میں بخل نہ کریں۔ آپ نے دیکھا زرہ بڑی ہوتی ہے، مردوں کے لیے بنائی جاتی ہے نا، لوہے کی زرہ ہوتی ہے۔ جانتے ہیں زرہ کیوں پہناتے ہیں؟ کہ اگر تیر لگے تو رک جائے، لوہے کی زرہ ہوتی ہے۔ کوئی تلوار کا وار کرے تو زرہ پہ رک جائے، اور اگر کبھی کوئی گر جائے تو جب گھوڑے دوڑے تو اس پہ لوہے پہ پاؤں آئے، سینے پہ پاؤں نہ جائے۔ جتنی بھی زرہ پہنا کے دیکھی جناب قاسم کو پوری نہیں آتی تھی، کیونکہ جناب قاسم ابھی بچے تھے، زرہ بڑی تھی۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا مجھے زرہ نہیں چاہیے، مجھے ایسے ہی بھیج دے، علی کا پوتا تھا۔ جناب سید الشہداء نے گود میں لے کے سوار کرا، بھائی اس سے زیادہ سخت جملے نہیں پڑھوں گا، گود میں لے کے سوار کرایا جناب قاسم کو۔ جناب قاسم نے ایڑ لگائی، مقابلہ کرتے رہے۔ ازرق نامی ایک پہلوان تھا، اس کے بیٹے تھے، ایک ایک کر کے بیٹا بھیجتا رہا، جناب قاسم ایک ایک کو مارتے رہے۔ اس نے جب دیکھا نا سارے بیٹے مار دیے تو خود آیا کہ میں خود مقابلہ کروں گا۔ ازرق نامی پہلوان تھا، 1000 آدمیوں کے برابر شمار ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ آیا نا تو جناب سید الشہداء نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا، وہ 1000 کا ایک ہے، میرا قاسم بڑا پیاسا ہے، پروردگارہ قاسم کو فتح دے دے۔ جناب قاسم علی کے پوتے تھے، تلوار اٹھائی اسے مارا، جیسے ہی قتل کیا عمر سعد نے کہا ساری فوج سے کہا حملہ کرے۔ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے۔ میری طرف دیکھیے گا، کسی ملعون نے جناب قاسم کے سر کی پشت میں گرز مارا۔ جناب قاسم نے کہا چچا جا میری مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم اپنے گھوڑے کی پشت سے زمین پہ آئے، جیسے ہی گرے گھوڑے دوڑنے لگے، لاشا پامال ہو گیا۔ بس بھائی 1-2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جیسے جناب قاسم گرے، جناب سید الشہداء عقاب کی رفتار سے آئے۔ روایت کے الفاظ ہیں جب آئے تو پہلی مرتبہ میدان کربلا میں بلند آواز سے روئے، کہے میرے لخت جگر قاسم تو نے مجھے بلایا، بیٹا میں آ گیا تھا لیکن تیرا لاشا پامال ہو گیا۔ علماء نے کیا لکھا؟ اب بھئی اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے نا، رک جائے 2 منٹ کی زحمت، میں نے تمام کر دیا، وقت بھی تمام ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں جیسے ایک مالی صبح صبح کے وقت پھول چنتا ہے، سید الشہداء نے لاشا اٹھایا، ابا بچھا کے لاشا رکھا۔ میرا دل کہتا ہے خیمے سے ایک بی بی دیکھ رہی ہوگی، ابھی میرا قاسم آئے گا۔ جناب فروا نے کہا بی بی جناب زینب سے، میرا 13 برس کا جوان ہے، حسین ایک گٹھڑی سی لا رہے، جیسے ہی لے کے آئے گا لاشا نہ دکھانا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا آج زیارات برآمد ہو رہی ہیں، آپ جب ماتم کریں گے 2 تابوت ذہن میں لائیے گا، ایک باپ کا تابوت، ایک بیٹے کا تابوت۔ باپ کے تابوت پہ تیر لگے، بیٹے کے لاشے کے ٹکڑے بکھر گئے۔ ماتم حسین